آپ کے علم میں ہے کہ ملتان شہر میں چند ماہ سے ایک تنظیم کی جانب سے تاجروں کے انتخابات کا شور و غوغا جاری ہے، لیکن وہ تھمنے میں اور ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ہم آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ملتان شہر کے تاجروں کو اور تمام طبقات کو، ذمہ دار اداروں کو، انتظامیہ اور پولیس کو یہ بات بتانا اور باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک تنظیم نے 16 مئی کو جو انتخابی ڈھونگ رچایا ہے اس کا تعلق پورے ملتان کے تاجروں سے قطعی طور پر نہیں ہے۔ اس انتخابات کو ملتان کے تاجروں کے تمام گروپس کے الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں ایک ہی گروپ تھا جس کا منشا یہ تھا، اور اس کے مصور کا جو اس نے نقشہ بنایا تھا، اس گروپ کے مصور نے اور اس کے گرو کو آپ جانتے ہیں، اس گروپ کے اس نے یہ اس انداز سے بنایا تھا کہ اس کو ایک رسمی اور ڈمی قسم کا کوئی چھوٹا سا گروپ اپنے ہی گروپ سے بنا کر ایک پینل بنا دیا جائے اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو کامیاب کرا کے اس ڈھونگ کو رچایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اپنے ہی گروپ کے چند پینلز کو متعارف کرایا اور کاغذات نامزدگی داخل کرائے، لیکن ان میں سے ایک گروپ سنجیدہ ہو گیا۔ ایک گروپ جس کی قیادت رانا اصغر صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ڈمی گروپ کے طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، بلکہ میں سیریس کینڈیڈیٹ ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے کردار و عمل سے یہ بات ثابت اور ظاہر بھی کی۔ انہوں نے ثابت قدم رہ کر اس الیکشن کو، جس کو ڈمی الیکشن بنانے کی کوشش آغاز میں کی جا رہی تھی، لیکن بعد ازاں وہ ماحول الیکشن کا ہی بن گیا، صرف ایک پینل کی جانب سے سنجیدہ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آنے کی وجہ سے۔ ورنہ یہ الیکشن جس طرح سے ہونا تھا، جس طرح سے اس کو کرایا جانا تھا، وہ آپ کے اور ہمارے علم میں ہے کہ کوئی بھی ایسا الیکشن جس میں تمام ملتان کے گروپ شامل نہ ہوں، تمام تاجر اور تاجر نمائندے شامل نہ ہوں، ملتان کا الیکشن کسی طور بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ اور وہ گروپ آج بھی ڈھٹائی سے اس بات کو باور کرانے کی زبردستی کوشش کر رہا ہے کہ وہی ملتان کے سب سے بڑے گروپ کے نمائندہ ہیں۔ آج میں بڑا واضح اعلان کر دوں کہ خواجہ سلیمان صدیقی جو ہمارے مرکزی چیئرمین ہیں، ان کی قیادت میں آج بھی ملتان میں تنظیم تاجران پاکستان کا سب سے زیادہ بڑا گروپ ہے، ملتان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ میں آپ کو چند گزارشات پیش کروں گا اور آپ کو یہ پیش بھی کروں گا یہ تحریر بھی، جس میں چند چیزوں سے معلوم ہو جائے گا یہ الیکشن کس بنیاد پر لڑا گیا۔ ہمارا اگرچہ اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ ہم نے اس کو آغاز میں ہی مسترد کر دیا تھا۔ مارکیٹوں کے جو صدور ہیں، جو حقیقی نمائندے ہیں، ان کے نام لسٹوں میں شامل کرتے تو پھر ہم بھی کچھ سوچتے، لیکن انہوں نے شرارتاً چند مارکیٹیں شامل کر دی، یہ ثابت کرنے کے لیے بعد میں کہ یہ الیکشن تمام ملتان کا الیکشن ہے۔ بالکل کلیئر ہم دو ٹوک واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملتان کا الیکشن نہیں ہے، ایک گروپ کا الیکشن ہے۔ دونوں پینل اسی گروپ کے سائے میں اور اس کی چھتری میں آج تک کھڑے ہیں۔ دونوں گروپوں کا تعلق، دونوں پینلز کا تعلق اسی ایک گروپ سے ہے، اس تنظیم کا نام جس کا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ہے۔ انہوں نے بینرز لگائے شہر میں، تو اپنے بینرز پر اور پین فلیکسز پر لکھا کہ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ملتان کے الیکشن، لیکن یہ بعد میں ٹلٹ کر گئے۔ ٹلٹ یہ اس لیے کر گئے کہ ان کا اپنا ایک پینل جس کو یہ ڈمی بنانا چاہتے تھے، وہ بندہ سیریس ہو گیا، ایک ان کا پینل سیریس کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ گیا۔ جو جیسے ہی وہ سیریس ہوا تو کچھ ماحول بھی تھوڑا سا الیکشن کا بن گیا، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں تاجروں نے بھرپور حصہ لیا۔ ملتان کے تاجروں نے بالکل اس میں قطعی طور پر بھرپور، تمام شہر کے تاجروں نے حصہ نہیں لیا۔ یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم انتظامیہ، پولیس، میڈیا اور ملتان کے ان طبقات کو جو سول سوسائٹی کے دیگر طبقات ہیں تاجروں کے علاوہ، ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملتان کے آج بھی میں بطور صدر تنظیم تاجران ملتان موجود ہوں، ہمارے ضلعی صدر میرے بائیں جانب موجود ہیں، اور ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر میرے دائیں جانب موجود ہیں، اور باقی ہمارے سارے عہدیداران ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے عقب میں کھڑے ہیں اور تشریف فرما ہیں، جو اس شہر کے نمائندہ لوگ ہیں۔ اب میں چند مثالیں آپ کو دوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کیا یہ ہے
کہ ایک مارکیٹ میں رانا اویس اگر صدر ہے پرانی سبزی منڈی پر تو وہاں رانا اسلم نامی کو ڈال دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا انہوں نے کھیل کھیلا۔ الفلاح مارکیٹ نیو ملتان کے صدر ہیں جاوید اختر خان صاحب، وہاں سردار اویس جٹ کو ڈال دیا۔ اور اسی طرح سے میرے پاس ایک لسٹ ہے، حافظ جمال روڈ کے صدر میرے عقب میں موجود ہیں جناب یعقوب راجپوت صاحب، یہ دیکھیے یہ موجود ہے یہاں۔ ان کی مارکیٹ میں کسی اور کو صدر بنا دیا گیا ان لسٹوں پر، جن لسٹوں پر انتخابات ہوئے ہیں میں یہ ان کے نام بتا رہا ہوں آپ کو، اور بے شمار نام۔ میرے دائیں جانب جناب چودھری بنیامین ساجد صاحب ہیں، یہ بی سی جی چوک کے صدر ہیں، ان کی جگہ پر الیکٹڈ صدر ہیں، یہ بی سی جی چوک کے الیکٹڈ صدر ہیں اور یہ صدر کے طور پر کام کر رہے ہیں وہاں۔ ان کی جگہ شیخ ایوب صاحب کو ڈال دیا گیا۔ اور ملتان میں مطلب ملتان میں ایسی 50 سے زائد تنظیمیں ہیں، اور کئی دوستوں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کچہری روڈ کے صدر بھی ابھی تشریف لائے ہیں راحل قریشی صاحب، یہ گھنٹہ گھر سے لے کر کچہری روڈ کی انجمن تاجران کے منتخب صدر ہیں، نمائندہ صدر ہیں، ان کی جگہ کسی اور کو ڈال دیا گیا۔ اس طرح سے ہر مارکیٹ میں اس طرح کیا گیا، اور یہ تاثر دینے کے لیے انہوں نے چند ہمارے مارکیٹیں ڈال دی ہیں اپنی لسٹوں میں۔ میں الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے ممبران سے بھی گزارش کروں گا کہ انہوں نے بھی اپنی نیک نامی کو داؤ پر لگا دیا، یا ان کو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، جن میں ایک سینئر صحافی بھی ہمارے دوست اور بھائی ہیں، ان کا بھی جناب مظہر جاوید صاحب، ان کی گلی کا بھی ایک صدر بنا دیا گیا، جس علاقے میں وہ رہائش پذیر ہیں اس گلی کا ایک صدر بھی اس ووٹر لسٹ میں شامل ہے۔ اس کمیٹی کے جو دوسرے ہمارے مہربان ہیں شاکر حسین شاکر صاحب، بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں، ان کے بھائی مظاہر حسین کو قاسم بیلے کا صدر بنا کر یہاں اس لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح سے انہوں نے ان کو بھی تھوڑا سا اوبلائز کیا تاکہ کچھ برکت ہو جائے اس الیکشن میں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں آج کی ہماری پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس الیکشن کو ملتان کی تمام تاجر برادری کا الیکشن تصور نہ کیا جائے، اس نمائندے کو جن کو اس گروپ نے بنایا ہے اس کو ملتان کا نمائندہ کسی طور بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ملتان کے تاجر لوگ ہم موجود ہیں، اور ہماری تنظیم آج بھی ان سے زیادہ انشاءاللہ بڑی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کوئی کمیٹی بنا دی گئی تھی، ہماری الیکشن کمیٹیاں جو مقامی تنظیموں، بازاروں اور مارکیٹوں کی ہوتی ہیں، وہاں بھی الیکشن جو کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں وہ تمام گروپس کو وہاں بلاتے ہیں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ الیکشن کمیٹی تو چونکہ بے اختیار تھی، ان کو تو لسٹیں بنا کر 20 دکانوں کی اللہ دیتا اللہ رکھا اللہ بسایا اس طرح کے صدر بنا کر یہ ایک لسٹ بنا دی 504۔ عامیہ کو، پولیس کو اور تمام اداروں کو بیک وقت بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ہم آج احتجاجاً یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر وہ پتھر نہ پھینکیں، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں سب سے زیادہ جو اس وقت بڑی تاجر تنظیم ہے وہ خواجہ سلیمان صاحب کی تنظیم ہے، جس کے وہ مرکزی چیئرمین ہیں، اس کا نام ہے تنظیم تاجران پاکستان ملتان۔ ہم اسی کے نمائندے ہیں، اسی تنظیم کا حصہ ہیں، اور ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے تو اس شہر کے شہریوں کو، باسیوں کو، تاجروں کو، انتظامیہ، پولیس اور اداروں کو بتائیں کہ یہ بلیک میلنگ جس طرح سے کی جا رہی ہے، اس بلیک میلنگ میں شاید انتظامیہ اور پولیس تو آ جائے لیکن ملتان کے تاجر نہیں آ سکتے۔ ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ملتان کے نمائندے ہیں۔ یہ تو اپنے گروپ کا بھی متنازع نمائندہ بنا ہے صدر، جس کا نام ظفر اقبال ہے، جو کہتے ہیں کہ میں ملتان کا واحد تاجر نمائندہ ہوں۔ ظفر اقبال کو تو رانا اصغر جو ان سے دوسرے نمبر پر انہی کے گروپ کے آئے ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں یہ خیانت کے ذریعے آئے ہیں، انہوں نے دھونس دھاندلی اور بددیانتی سے یہ یہاں پہنچے ہیں۔ اور لسٹوں کے جس طرح سے کہتے ہیں کہ آخری رات بھی انہوں نے 30 ووٹوں کو الٹ پلٹ کیا، وہ بقول ان کے اپنے ہی پینل کے لوگ بتا رہے ہیں، اپنے ہی گروپ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے لسٹیں بنائی ہیں اور جس طرح سے ووٹ کے تقدس کو مجروح کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیٹی کے ممبران پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ کیا وہ اتنے ڈمی الیکشن کمیٹی کے ممبران تھے کہ کیا جنہوں نے کسی ایک مارکیٹ میں وزٹ کر کے ویریفائی نہیں کیا، اچانک جا کر سرپرائز وزٹ نہیں کیا کہ یہ پان منڈی ملتان میں کہاں واقع ہے،
کہ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح یہ پان منڈی، لیکن چونکہ انہیں تو گرو گھنٹال نے لسٹیں بنا کر تھما دی اور ان کے نام استعمال کیے گئے کہ ایک صحافی. اب صحافیوں کی قدر و منزلت تو ہمارے دل میں بھی ہے، معاشرے کا اہم ستون ہے صحافی. ایک صحافی کا نام استعمال کیا گیا، ایک وکیل کا نام استعمال کیا گیا، سرسانہ صاحب.